ہم برابری کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے لیے افغانستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی، ثقافتی اور انسانی رشتوں کی وجہ سے افغانستان ہمارا اہم ترین پڑوسی ہے۔ کابل، قندھار، جلال آباد بلکہ ہرات اور مزار شریف میں ہونے والے واقعات کا بھی کوئٹہ، پشاور یہاں تک کہ کراچی تک اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ خصوصاً سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کے دوران تو گویا افغانستان پاکستان ہی میں آ کر بس گیا۔ آج بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب جبکہ امریکہ اور نیٹو افغانستان میں آن بیٹھا ہے، پاکستان کی مغربی سرحدیں جیسے بین الاقوامی سرحد بن چکی ہے، لیکن ان سب ممالک کے ساتھ افغانستان میں بھارت کی موجودگی پاکستان کے لیے تشویشناک ہے۔ گزشتہ ہفتے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے افغانستان کا دورہ کیا، جس میں بڑے وعدے وعید ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا کہ بھارتی وزیر اعظم کے اس دورے میں کیا کچھ ہوا اور کیا کیا وعدے کیے گئے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ایک ہی سانس میں افغانستان کو $500 ملین کی امداد اور شریف طالبان سے مذاکرات کا مشورہ دیتے ہوئے حامد کرزئی سے کہا کہ اپنے معاملات سے دوسروں کو باہر رکھیں، یعنی خودرا فضیحت دیگرا نصیحت۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ کابل میں بڑے بڑے عہد و پیمان ہوئے۔ بھارت نے افغانستان کے لیے مزید $500 ملین کا اعلان کیا، جس کے بعد مجموعی امداد $2 ارب تک جا پہنچی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دورہ افغانستان کی ٹائمنگ اور افغان پارلیمنٹ سے خطاب کو تجزیہ کار بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم افغان پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں۔ 2 روزہ دورے میں منموہن سنگھ نے حامد کرزئی سے ملاقات میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد خطے کی سلامتی کے حوالے سے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ منموہن سنگھ کے اس دورے کا ایک انتہائی اہم پہلو طالبان کے ساتھ مفاہمت کے لیے حمایت کا اظہار ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ منموہن سنگھ کو اندازہ ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہیں، افغانستان کی تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی صورتحال میں انہیں دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز نے منموہن سنگھ کے حالیہ دورہ کابل پر لکھا کہ افغانستان اور بھارت نے سلامتی اور دہشت گردی کو کچلنے کے لیے تعاون اور 2 طرفہ تعلقات میں اسٹریٹجک اشتراک کار کی سمت میں ایک اور جست بھری ہے، لیکن تعلقات کا یہ فروغ کسی بھی ملک یا گروہ کے خلاف نہیں۔ آپ نے دیکھا ویورز اس رپورٹ میں کہ گزشتہ ہفتے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ جب افغانستان گئے تو کیا بات چیت ہوئی، کیا پیش رفت ہوئی، کیا اسٹیٹمنٹس آئے اور کیا وعدے وعید کیے گئے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور وہاں بھارت کے کردار پر ہم بات کریں گے افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد صاحب سے۔ رستم شاہ محمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ بھارت افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوششیں کر رہا ہے، نئی دلی کیا ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں اکثر لوگوں کو اس میں بہت غلط فہمی ہو رہی ہے اور وہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال قطعی نہیں ہے۔ ہندوستان ایک میجر ڈونر ہے، $1.2 بلین وہ امداد فراہم کر چکا ہے، اور منموہن سنگھ صاحب نے ابھی حالیہ دورے میں $500 ملین کی مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی افغانستان کے ساتھ تاریخی سویلائزیشنل روابط ہیں جیسے پاکستان کے ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ تعلقات تو دونوں کے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن میں پاکستان بالکل یکتا ہے۔ مثلاً پاکستان کا 2200 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے جو ہندوستان کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 17 لاکھ افغان مہاجرین ہیں جو ہندوستان میں نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو سمندر کے راستے سے ایکسیس دیتا ہے ان کے امپورٹس کے لیے، جو ہندوستان نہیں دے رہا، نہیں دے سکتا۔ یہ 3 مستقل باتیں ہیں فنڈامنٹل۔ لیکن رستم شاہ صاحب، ان پروجیکٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کو فنڈ کر رہا ہے بھارت افغانستان میں، ان ڈیمز کو فنڈ کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے تو اس نے نیلم جیلم پروجیکٹ کے لیے جو کشن گنگا کا معاملہ ہے جو اڑ بھی رہا ہے، بات بھی جس کے لیے کی گئی، جو سیکریٹریز ہیں وہ بھی آئے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھارت افغانستان میں ان ڈیمز کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان کا پانی روکنے کے لیے، کہ ان پروجیکٹس پر بھی آپ اتفاق کریں گے یا آپ یہاں پہ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، دیکھیے، پاکستان، ہم تو عرصے سے یہ بات کہتے چلے آئے ہیں، لیکن یہاں خدا کرے کوئی سنے، میں تو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو جتنی جلد ہو سکے
ایک واٹر ٹریٹی کرنی چاہیے، اس کے بغیر جو ہے دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ ہم زیادہ تر ویسے تو کرم ریور بھی ہے اور باقی ریور بھی ہیں، وہاں پہ گومل ریور بھی ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان، لیکن سب سے زیادہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ تو کابل ریور ہے۔ تو کابل ریور پہ کبھی بھی وہ سٹوریج کی کوئی کام نہیں کریں گے جب تک وہ پاکستان سے اجازت نہ لیں، کیونکہ یہاں ڈاؤن سٹریم رائپیرین کا اپنا حق ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ محمد صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، امن برابر ساتھ کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہے گا، کچھ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔